اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، تقوی پرست لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ رمضان میں جو ہم نے روزے رکھے، جو ہم نے صیام و قیام کیا، جو ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کے بعد اگر ہمارا اس پر عمل ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا عمل ابھی قبول نہیں ہوا۔ قبول ان لوگوں کا عمل ہوا ہے جو آج بھی ان تمام چیزوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج کے خطاب جمعہ کا عنوان ہے اعمال حسنہ پر استقامت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک صحیح باتیں، صحیح پیغام، صحیح کلام، صحیح حدیث آپ تک پہنچانے کی توفیق رفیق فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حق اتباعہ و ارنا الباطل باطل اجتنابہ۔ حاضرین و حضرات، اس عنوان کا دراصل مقصد کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ اس عنوان کا انتخاب کیا گیا؟ اس لیے کہ اس سے گزشتہ مہینہ جو ہمارا سابقہ مہینہ تھا رمضان المبارک کا، یہ مہینہ انتہائی عظیم الشان، محترم بشان، علی مرتبت، اعلی مرتبت والا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں لوگ اعمال میں متواتر کرتے تھے، تسلسل تھا اعمال کا، لیکن جیسے ہی چاند شوال کا نظر آیا لوگوں کے اعمال کا تسلسل ختم ہو گیا، منقطع فی العمل ہو گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ابھی دل تر و تازہ ہے، قلب ابھی عمل کی طرف آلودہ ہے، گناہوں سے لطف نہیں ہوا ہے، گناہوں میں بھی اتنا گناہ ملوث نہیں کیے ہیں، اس سے پہلے کہ ہمارا دل اور صاف ہو جائے، تاکہ اسے جھنجھوڑا جائے کہ اس پہ لگا ہوا جو غرد و غبار ہو وہ صاف ہو جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ اور ذہن ہے کہ ہم نے رمضان میں بہت اعمال کر لیے ہیں، بہت نیکیاں ہم نے کر لی ہیں، اب تھوڑے گناہ بھی کر لیں گے، اس کے بعد پھر عمل کیا جائے گا۔ یہ انتہائی خراب، بدترین اور آپ یوں کہہ سکتے کہ انتہائی غلط سوچ اور گندی سوچ ہے جس کے پاس یہ ذہانت ہو۔ سلف الصالحین کا طریقہ کیا رہا؟ رمضان المبارک کے 6 مہینے بعد تک وہ دعا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہم تقبل فی قیامنا و صیامنا و رکوعنا و سجودنا۔ وہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تو قبول کر ہمارے روزوں کو۔ کب تک کرتے تھے؟ اب دعا ستا، 6 مہینے تک، 6 مہینہ تک مسلسل اسلاف کرام یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے عملوں کو قبول کر، جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو ہم نے قیام کیا ہے، جو ہم نے قرأت قرآن کی ہے، جو ہم نے صدقہ دیا ہے، الہ العالمین جو ہم نے تسبیحات کی ہیں، جو ہم نے نوافل کا ادا کیا ہے، اللہ تو اسے قبول کر۔ جو ہم نے رکوع و سجود کے قبول کر، مقبولیت کی دعا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، اگر ہم اسلاف میں دیکھنا چاہیں گے تو انبیاءوں کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپ یہ عمل کر کے تصور فکر کر رہے ہیں، فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے رمضان میں بہت اعمال کر لیے، اب ہمیں ضرورت کیا ہے عمل کرنے کی، یا ہمارا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک رواج ہے، ایک چاند کو دیکھتے ہیں مسجد آباد کرتے ہیں، دوسری چاند دیکھتے ہیں مسجد کو غیر آباد کرتے۔ تب یوں اس لفظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ برباد کر دیتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن غیر آباد کا جملہ بالکل درست ہے کہ مسجد کو غیر آباد کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان میں کیسا تسلسل اعمال تھا، چاند دیکھتے ہی لوگوں کا رجحان، لوگوں کا تڑپ عبادت کی طرف تسلسل کا کرنا کتنا متواتر تھا، لیکن جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے لوگ چھوڑ دیے۔ اور اچھا کچھ لوگوں نے اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جو عبادت کر لی ہمارے لیے کافی ہو گیا، بس ہم کامیاب ہو گئے، تو یقیناً ابھی ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ میں سب سے پہلے آپ کو دعا کی طرف راغب کروں کہ آپ اپنے عمل پر دعا کی مقبولیت کا کیوں کریں گے؟ ابھی آپ کے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، ابھی اس کا مہر نہیں لگا، بلکہ غیر مقبولیت کا مہر تو دکھ رہا ہے۔
کہ ہمارا یہ عمل قبول ہی نہیں ہوا. اگر قبول ہوتا تو ہم متواتر فی الاعمال میں ہوتے، تسلسل فی الاعمال میں ہوتے، نہ کہ ہم منقطع فی الاعمال ہوتے. آج ہم دیکھیے ہمارے اکثر و بیشتر لوگ منقطع فی العمل ہو گئے. انہوں نے عمل کو ترک کر دیا جو رمضان میں کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین نے دعا کے لیے حکم فرمایا. یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ. وہ اسماعیل اور ابراہیم جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، دیواروں کو بلند کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او لوگو، او نوجوانوں، رمضان کے روزے رکھ کر کے فخر کرنے والے لوگوں، صدقات دے کر کے سینے کے بٹنوں کو کھولنے والے لوگوں، اور سینوں فخر کرنے والی ماں، سن لو. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے ابراہیم اور اسماعیل نے جب کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو میرے ابراہیم اور اسماعیل کے اس عمل کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے پروردگار الہ، اے میرے رب معبود، اے میرے رب حقیقی، میرے اس عمل کو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے رب تو سب سے زیادہ سننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ میں نے تیرے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو کیسے بلند کیا ہے. لوگوں یاد کرو، ہم یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، صدقہ دے لیے، یا ہم نے فطرہ ادا کر دیا، ہم نے زکوٰۃ دے دی، بہت بڑا کام ہم نے کر لیا، اب ہمارے لیے یہی کافی ہے. نہیں، جب تک یہ عمل مقبول نہ ہو جائے، جب تک یہ عمل قبول نہ ہو جائے، تب تک آپ کامیابی کو نہیں پہنچے. اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ عمل کے قبول ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. اگر کسی کے عمل کے مقبولیت کے بارے میں جاننا ہو، دیکھنا ہو، تو قرآن مجید کی تلاوت کرو اور یہ دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر اس نے بھروسہ کیا اور وہ قائم رہے. ان الذين قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور وہ اس کلمے پر، اس جملے پر قائم رہا. ایک جگہ اللہ رب العالمین سے ابراہیم میں بیان فرمایا ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کے کلمہ توحید کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ. اگر دیکھنا ہے کہ آپ کا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا ہے، تو اس بات کے ساتھ دیکھیے کہ جن لوگوں نے یہ مانا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر اس کے احکامات فرض کیے ہیں اور اس نے اس پر متواتر عمل کیا اور اس پر پھر قائم رہا، تو سمجھو کہ اس کا عمل مقبول ہو گیا. اور اگر وہ اس اعمال حسنہ سے ہٹ گیا، بچھڑ گیا، تو وہ سمجھ لو کہ وہ کامیاب نہیں ہے، ابھی اس کا قبول نہیں ہوا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. اگر آپ نے رمضان المبارک کے مہینے محنت کی، سعادتیں کی، کوشش کی، آپ نے عبادتیں بہت کی، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کے سیئات ختم نہیں ہوئے، آپ کی عادت و فطرت رمضان کے ایک مہینے کی تربیت پر اگر آپ کی عادت فطرت ختم نہیں ہوئی، اس کا مطلب صاف ستھرا یہ ہوا کہ ابھی آپ کے عمل اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوا. یعنی بیکار ہے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کی اتنی محنتیں کی، کوششیں کی، اور اس کے بعد بھی اس عمل پر وہ قائم نہ رہ سکا. جس احکام کو اللہ نے رمضان میں لازم کیا تھا، وہی وہ رب شوال کا بھی رب ہے، وہی وہ رب سفر کا ہے، وہ رب الاول کا ہے، ذی الحجہ کا ہے، ذی القعدہ کا ہے، تمام تر مہینوں کا رب وہی رب سبحانہ و تعالی ہے جس نے رمضان کے روزے، جو رمضان کا رب ہے وہی غیر مہینے غیر رمضان کا بھی رب وہی اللہ ہے. جب تک اس اللہ کے احکام و فرما برداری کامل طور پر نہیں کیا جائے گا، ابھی آپ کے عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا ہے. اور اگر قبول ہوتا تو آپ نیکیوں پہ تسلسل کرتے، نیکیوں پر متواتر عمل کرتے، اور جب تک آپ نیکیوں پر متواتر تسلسل نہیں کرتے، ابھی آپ کامیاب نہیں ہوئے، ابھی آپ کامیاب نہیں ہوئے. دیکھیے
استقامت کے دو معنی ہیں، ایک استقامت کا معنی ہے متواتر فی العمل، اور ایک ہے متواتر فی العمل اور ایک ہے قولی عمل۔ اسے قول اور فعل متواتر کے طور پر مسلسل اس کو اس بات پر دائمی طور پر اسے متواتر عمل کرنا ہوگا، وہ استقامت پر ہے، وہ قائم ہے، وہ جم گیا ہے اس پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے استقامت فی الاعمال، استقامت فی الحسنہ اختیار کر لیا اور اس میں جم گیا، وہ یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کے کیا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں جائے گا، علی جنت میں جائے گا رضی اللہ عنہ، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ عبیدہ بن جراح جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، یہ تمام صحابیوں کا نام لے کر کے اللہ کے رسول نے کہا جنتی ہیں۔ اگر کسی کو عمل منقطع کرنا ہوتا تو کون کرتے؟ کون عمل کو چھوڑتے؟ وہ لوگ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جنتی ہیں؟ ان لوگوں کے لیے تھا کہ یہ عمل کو منقطع کر دیتے، لیکن انہوں نے نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ کیا گمان ہے آپ لوگوں کا؟ اے لوگوں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، کون ہے یہ کنواں خرید کر کے لوگوں کے لیے وقف کر دے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول میں کروں گا۔ اللہ کے رسول کہتے آپ بیٹھ جائیے، پھر اعلان کرتے، پھر عثمان غنی ہاتھ اٹھاتے، اللہ کے رسول میں کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر کہتے آپ بیٹھ جائیے، پھر وہ تیسری مرتبہ اعلان کرتے، اللہ کے رسول کہتے آپ بیٹھ جائیے، اس کے بعد پھر اعلان کرتے، پھر عثمان غنی اٹھتے، اللہ کے رسول میں کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عثمان غنی اگر تم اس کے بعد کوئی بھی نیکی کا عمل نہیں کرو گے تب بھی تم جنت میں جاؤ گے۔ لوگوں معلوم ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی، قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ظالموں نے ان کی شہادت کر دی، ان کی جسم پر، ان کی جان پر حملہ کر دیا۔ عمل کو منقطع کرنا ہوتا تو وہ لوگ ہوتے۔ ابھی ہمارے عمل اتنا قابل مقبول نہیں، ہمارا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا کہ ندائے صلاح سننے کے بعد، ندائے فلاح کامیابی سننے کے بعد کہ ہمارے دل، ہمارے ایمان ہمیں صلاح کی طرف لے کر کے آئے۔ ابھی ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوا ہے۔ لوگوں، ایمان تو ان کا مضبوط تھا، عمل پر استقامت تو ان کا تھا کہ اگر کچھ بھی ہو جائے، دنیا لٹ جائے، ان کو ان کے سامنے رب کی نافرمانی نہیں تھی، رب کے حکم کی عدولی نہیں تھی، رب سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر اتنا لازم تھے کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیتے، اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کون ہے ہم میں سے ایسا جو ہم دنیا ترک کر سکتے ہیں، اللہ کے احکام کو ترک نہیں کر؟ لیکن آج سب سے پہلے مسلمانوں میں یہ فطرت ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں نے اللہ کے احکام کو تو ترک کر دیا، دنیا کو ترک نہیں کیا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو حنظلہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کا بھی نکاح ہوتا ہے، اور رات جنبی ہوتے ہیں، فجر میں اعلان ہو جاتا ہے کون ہے جو جہاد کے لیے تیار ہو جائے، اللہ اس کی جنت میں میزبانی کرے گا، جنت اللہ عطا کرے گا۔ وہ جنبی حالت میں ہوتے، جذبہ شہادت میں، جذبہ دین کو قائم کرنے میں کچھ بھی برداشت نہیں کرتے، اٹھتے جنگ کے لیے تیار ہو چلے جاتے اور میدان کارزار میں جا کے لڑتے لڑتے وہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، انتقال شہید ہو جاتے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر شہداء کی لاشوں کو دیکھتے کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کے جنازے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ صحابہ سوال کرتے، اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں، یہ وہ صحابی رسول جو اپنے بیوی کے ساتھ جنبی ہوئے تھے، ہم بستر ہوئے، لیکن ناپاکی کی حالت میں جام شہادت کی نوش میں دین کو قائم کرنے کی غرض و غایت سے اپنے سب کسی چیز کی پرواہ نہیں کہ اللہ کے احکام کو، رسول اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بغیر غسل کے آ گیا اور میدان کارزار میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ ان کے جنازے کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ اللہ دین کو قائم کرنے کے لیے جان تک قربان کر دیے صحابہ نے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ضروریات، اپنی دکان، اپنے کاروبار، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو ترک نہیں کر سکتے اللہ کے حکم کے آگے۔ ہم اس درجے کے مسلمان ہیں۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। वाकई जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब परवरदिगार है, हमारा रब अल्लाह है, फिर उसी पर वो कायम रहे, उससे वो ना हटे, तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा न करो, तुम किसी बात की फिक्र न करो, तुम गम न करो, बल्कि उसकी जन्नत को बशा सुन लो कि तुम्हारे लिए जन्नत है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू, फरिश्ते ये कहते कि तुम खौफ न खाओ, अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, गम न करो, वअबशिरू बिल जन्नह, बशारत हो तेरे लिए कि तेरे लिए जन्नत अल्लाह ने तैयार की है। न सिर्फ बल्कि जन्नत तैयार की है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का वादा किया, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में तुम्हारी मेज़बानी करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब अज़ीम में बयान फरमाया, एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उनकी मेज़बानी फरमाएगा। कौन अमल, कैसा अमल? वो अमल जिस पर तसलसल हो, मुतवातिर हो, ये नहीं कि आज हमने किया कल छोड़ दिया। उस अमल पर कोई वादा नहीं, उस अमल पर कोई वादा नहीं है, उस अमल पर है जिस अमल के करने पर मुतवातिर हो, तसलसल हो। सूरह असर की तिलावत कर लीजिए। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ज़माने की कसम, इंसान सरासर घाटे में, नुकसान में। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक सबके सब इंसान खसारे में, नुकसान में, घाटे में। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उसके जो ईमान लाए, सिवाय उसके जो ईमान लाए। कौन सा ईमान? आज जो हमारा है ये ईमान। क्या इस ईमान की दलील अल्लाह ने कहीं किताब में जिक्र किया है, अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया है? नहीं लोगों, अगर ईमान चाहते हो तो कैसा ईमान होना चाहिए, अल्लाह ने उसकी दलील पेश किया। मैं इसलिए ईमान की तरफ भी आपको मुतवातिर कर रहा हूँ, झंझोड़ रहा हूँ, इसलिए ताकि हमारा ईमान इतना मजबूत हो कि अल्लाह ने जो वादा ईमान वालों के लिए किया है उस पर हम कामिल रहे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद सूरतुल बकरा बयान फरमाता है फ़इन्ना आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। ए वो लोगों जो अपने आप को मुसलमान कहते हो, सुन लो गौर से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, जब ये आयत नाज़िल हुई उस वक्त ईमान वाले सिर्फ सहाबा किराम थे। सहाबा किराम के ईमान को देख कर अल्लाह ने मिसाल दी और कहा तुम्हारे बाद वाले लोग भी अगर ऐसा ईमान लाए जैसा ईमान तुम्हारा है तो फ़क़द इह्तदौ, हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। वो लोगों याद करो, दीन का महवर जो चंद कलिमात है उस पर पूरे दीन का महवर है, इस्तिकामत है, हिदायत है। ये कलिमात ऐसे हैं जिस पर पूरे दीन का महवर चलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस ईमान की मिसाल देते हुए कहा कि ये लोग हिदायत याफ्ता हो जाएंगे अगर तुम्हारी तरह ईमान ले आए। फ़इन तवल्लौ, अगर इन्होंने ऐसा ईमान लाने से अपने चेहरे को फेर लिया तो मेरा ये वादा है कि अब इन्हें फितने में मुब्तला कर देंगे, शिकाक में मुब्तला कर देंगे। लोगों जरा अंदाजा लगाओ कि आज इस जमीन पर फितना कितना आम है, कि आज फितना इतना आम है कि एक आदमी दिन को मोमिन होता है तो सुबह को शाम को मोमिन होता है तो सुबह काफिर होकर के उठता है, और अगर कोई सुबह मोमिन होता है तो शाम तक काफिर हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बारिदुल आमाल फितना का क़ित्इल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी स्याह रात के टुकड़ों की तरह रुनमा होने वाले फितनों से पहले अपने अमल कर लो, अपने अमाल कर लो। उन फितनों में ये लोग इस हाल में होंगे युसब्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह आदमी मोमिन होगा तो शाम के वक्त काफिर हो जाएगा। अंदाजा लगा लो कि फितना कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, तो जो सूरतुल अस्र में जिस ईमान का जिक्र हुआ है कि इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उसके जो ईमान लाए, यहाँ वो ईमान वाले मुराद हैं, हमारे और आपके तरह ईमान वाले नहीं। इस ईमान की जरूरत नहीं जो नाम निहाद मुसलमान हो, नाम निहाद ईमान वाले की जरूरत रब सुब्हानहु व तआला को नहीं है। रब को वो ईमान चाहिए जिस तरफ मुसलमान गुजर जाए काफिरों की समझ पलट जानी चाहिए कि ये ईमान माना जा रहा है। रब को वो ईमान चाहिए, ये ईमान नहीं।
جس کا ایمان میں تزلزل آ جائے، جس کا ایمان ریال دیکھ کر خیال بدل جائے، جس کا ایمان پیسے دیکھ کر درم و دینار دیکھ کر بک جائے، وہ ایمان کی ضرورت رب کو نہیں ہے۔ رب کو وہ ایمان والا چاہیے، وہ ایمان والے نقصان میں نہیں ہے جن کے سامنے پہاڑ بھی اگر آ جاتا، پہاڑ تو جگہ سے ہل سکتا تھا، وہ اس ایمان والے کا ایمان میں ذرا بھی جنبش بھی نہیں آتی تھی۔ اس ایمان کا ذکر اللہ نے کیا سورۃ العصر، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ سراسر سارے کے سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے اس کے جو ایمان لائے، آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے۔ سن لیجئے، ایمان اور عمل صالح کا اس طرح کا تعلق ہے جس طرح چولی اور دامن کا تعلق ہوتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار چیزیں اس صورت میں بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے کا ایمان، پھر عمل صالح، پھر کہا حق بات کی وصیت کرتے رہنا، تعلیم دیتے رہنا، حق کی تو رغبت دلاتے رہنا، اور حق کی وصیت کرتے ہوئے، حق کی رغبت دلاتے ہوئے اگر تم پر تکلیف آئے، مصیبت آ جائے تو صبر اختیار کرنا۔ یہ سارے کام رمضان میں ہوئے، یہ سارے کام رمضان میں ہوئے۔ ایمان بھی تھا، عمل صالح بھی تھا، حق بات، حق کلامی، حق گوئی کرنے والے لوگ بھی تھے، اور جب مصیبت آئی، تکلیف آئی تو انہوں نے صبر بھی اختیار کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ چار چیزیں ایمان والوں کے درمیان ہونا انتہائی ضروری ہے، اور ایمان کا تو میں نے مثال دے ہی دیا قرآن سے۔ اللہ نے ایمان ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ہمارے اور آپ کی طرح ایمان والوں کی کوئی مثال اللہ نے کتاب میں نہیں دی۔ مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے جو عمل کسی بھی صورت میں ترک نہ کرے۔ آج سب سے پہلے مسلمانوں نے تمام اعمال میں جس عمل کو سب سے زیادہ ترک کیا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ اگر جمعہ نہ ہوتا تو میں سوال کر کے پوچھ لیتا تھا، کہ میری فطرت میں رہا ہے کہ میں خطاب میں لوگوں سے سوال بھی کرتا ہوں، لیکن سنو لوگوں، اب میں اپنے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے جس عمل کو، اللہ کے جس حکم کو سب سے پہلے ترک کیا ہے وہ صلاح ہے، جس کے متعلق اللہ سب سے پہلے سوال پوچھے گا۔ اس سب سے پہلے سوال کے جواب کو مسلمانوں نے آج سب سے پہلے ترک کر دیا۔ کہاں ہے استقامت؟ کہاں ہے ہم مسلمان؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمل کر کے دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ انبیاء دعا کر رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر دے تو سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ ہم نے تو بس کر لیا، شوال کی چاند ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں میں یہ کہتا ہوں، رمضان گیا ہے، مسلمان تو نہیں گئے۔ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے، مسلمان تو رخصت نہیں، مسلمان تو بھی ہے نا۔ میں اسی لیے اس شعر کو بار بار کہتا ہوں، نام تو نے محمد علی رکھ لیا، نام تو نے محمد علی رکھ لیا۔ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہونا چاہیے لوگوں اس کے وضاقتہ سے، اس کے لباس سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے چلن سے لوگوں کو معلوم ہو یہ مسلمان جا رہا ہے۔ لوگ دیکھیں، بے حیا عورتیں بھی اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیں، ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارے یہاں جو ایمان ہے، میں کیا کہوں کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا ایمان ہے۔ وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، وہ قوت ہمارے ایمان میں نہیں ہے جو رب کی فرما برداری پر ہمیں ایمان ہمارا مجبور کر دے کہ رب کی فرما برداری تم سے ترک ہو رہی، یا دل میں احساس تک یہ پیدا کرا دے کہ یقیناً تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اگر اللہ تم سے اس کے بارے میں سوال پوچھے گا تو کیا جواب دو؟ میں ایک قرآن کی مثال دے کر کے اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ جس سوال کو سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اس سوال کو سب سے پہلے مسلمانوں نے جو ترک کیا ہے اس کے بارے میں سن لیجیے۔ لوگوں، اس کے ترک کرنے پر اللہ کی قسم اس شخص کے لیے جہنم ہے۔ میں جس عمل کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ صلاح ہے، نماز ہے۔ بے نمازی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ رمضان میں آپ نے عبادت کی ہے، اور یقیناً جس نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں ان کے گھروں کی خوشحالی کا عالم کیا پوچھنا تھا۔ اخراجات زیادہ لیکن تنگی کبھی نہیں آئی، اخراجات بہت زیادہ تھے، فروانی اتنی زیادہ تھی، خوشیاں اتنی زیادہ تھی، انتظام اللہ نے اس کا اتنا ہی کیا، نہ اس کے کاروبار بند ہوئے، نہ اس کی مزدوری بند ہوئی، نہ کسی عمل کو اس نے ترک کیا سوائے رب کی فرما برداری میں۔ جس نے رب کی فرما برداری کی
तनज़्ज़लुल मलाइकतु इला रहमा, अल्लाह ने आसमान से उसके लिए रहमतें बरसाई, रहमत नाजिल की उसके लिए। उसके घर में बरकत ही बरकत का था। अब जैसे ही शव्वाल आया तंगी शुरू हो जाएगी, इसलिए कि वो अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आए। सुन लीजिए, अल्लाह ने जिक्र किया नमाजी लोग जन्नत में और जहन्नमी लोग बेनमाजी होंगे। अल्लाह फरमा रहा है फी जन्नति यतसाअलून, जन्नती लोग जन्नत में जाकर के सवाल पूछेंगे। फी जन्नति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, सवाल वो मुजरिमों से पूछेंगे, गुनहगारों से पूछेंगे। अब मैं आपको सवाल जवाब बता दूं, जन्नत में जन्नती लोग सवाल पूछेंगे, किससे पूछेंगे? वहां दो ही ठिकाना है ना, एक जन्नत और दूसरा जहन्नुम। फी जन्नति यतसाअलून, जन्नती लोग सवाल पूछेंगे अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। ओ खतीब साहब, ओ इमाम साहब, ओ मौलवी साहब, ओ हाजी साहब, ओ दाई साहब, ओ मस्जिद के जिम्मेदार साहब, अल्लाह के घर की रखवाली करने वाले थे। हाजी साहब आपने हजरत का सलाम करके आया था, कुछ लोगों ने तो काबतुल्लाह के गिलाफ को भी चुमा था। ओ लोगों मा सलककुम फी सकर, आप यहाँ कैसे पहुँचे, आपका ठिकाना यहाँ कैसे बना? तो उनका जवाब सुन लो लोगों, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, सबसे पहला जवाब होगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। मालूम हुआ जिस चीज की सवाल अल्लाह मैदान महशर में सबसे पहले पूछेगा, उसी चीज को हमने सबसे पहले तर्क किया। जहन्नुम में जाने का सबसे पहला, जहन्नमियों को जहन्नुम में डाला जाएगा, जन्नती जब उनसे सवाल पूछेंगे तो पहला जवाब ही यही होगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। रमजान में अगर किसी शख्स ने रोजा नहीं भी रखा लेकिन नमाज वो पढ़ता था, नमाज वो पढ़ता था, इसलिए पढ़ते थे कि लोग कहेंगे अरे नमाज नहीं पढ़ते, वो लोग कहेंगे रोजा भी नहीं रख रहा है। जब नमाज नहीं पढ़ते रोजा भी नहीं रख रहा, मैं रोजा नहीं रख सकता हूँ, ताकत नहीं, कम से कम नमाज तो पढ़ लूँ, ये सब सोच करके उसने नमाज अदा की। वो नमाज की फर्जियत से बच गया, रोजे की फर्जियत से अल्लाह उसका मुआखदा उससे करेगा, लेकिन अंदाजा लगा लो उसके नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके घर में कितनी खुशहाली, कितनी बरकत रखी। यही अमल जो रमजान में आपने मुतवातिर किया, तसलसल फिल आमाल किया है, यही इस्तिकामत, यही आपको, इसी पर आपको जमना है, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। यहाँ जो इस्तिकामत का जिक्र किया अल्लाह ने, इसी अमल के, इस अमाल का जिक्र किया, जिस तरह आप अल्लाह को ये कहकर मानते कि मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह ही तमाम चीज़ों का मालिक है, उस पर आप जम गए, अल्लाह ने आपके लिए जन्नत में मेज़बानी तैयार कर रखी है। इसी तरह आप जब अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उस पर आप, उस अहकाम पर अगर आप जम जाएंगे तो यकीन जानो आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत कामयाबी रखी है। एक जगह अल्लाह ने फरमाया फस्तकिम कमा उमिरतु वमन ताबा माअका वला ततगौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, बस आप जमे रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। फस्तकिम कमा उमिरतु, आप इस्तिकामत पर रहिए जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म किया है। फस्तकिम कमा उमिरतु वमन ताबा वमन माअक, और वह लोग भी जो आपके साथ हैं तौबा कर चुके हैं, खबरदार तुम हद से ना बढ़ना, ये मैं नहीं अल्लाह कह रहा है। फस्तकिम कमा उमिरतु वमन ताबा माअका वला ततगौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, खबरदार तुम हद से ना बढ़ना, अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल का देखने वाला है। इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, वो जानने वाला और देखने वाला, खबरदार हो जाओ। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान के रोजे किसके लिए फर्ज किए, क्यों फर्ज किए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, मुत्तकी बनने के लिए। मुत्तकी का अमल क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मुत्तकियों के अमल को कबूल करता है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह मुत्तकियों के अमल को कबूल करता है, तकवा परस्त लोगों का अमल कबूल करता है। इससे क्या मालूम हुआ? रमजान में जो हमने रोजे रखे, जो हमने सियाम और क़याम किया, जो हमने कुरान मजीद की तिलावत की, उसके बाद अगर हमारा उस पर अमल खत्म हो गया, मुनक़ता हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अमल अभी कबूल नहीं हुआ। कबूल उन लोगों का अमल हुआ है जो आज भी उन तमाम चीज़ों पर डटे हुए हैं। आप कहेंगे मौलवी साहब रमज़ान को तो
पूरे महीने के रोज़ा फ़र्ज है, तो शव्वाल में भी फ़र्ज है? नहीं, शव्वाल में आप पर रोज़े फ़र्ज नहीं है, लेकिन शव्वाल के 6 रोज़े हैं। अगर आपने शव्वाल के 6 रोज़े रख लिए तो पूरे साल के रोज़े रखने के बराबर का अजर सवाब है। और अगर आप कमा उम्र का अहकाम पर अमल करेंगे तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमरात के दिन का रोज़ा रखते थे। पूछा गया अल्लाह के रसूल से, आप पीर और जुमरात का रोज़ा क्यों रखते हैं? इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो दिन है जिसमें नाम आमाल रब सुब्हानहू व तआला के सामने पेश किया जाता है, उठाया जाता है, रब के सामने पेश किया जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस वक्त रोज़े की हालत में रहूँ। आपको सुनाओ एक हदीस, जो एक नफली रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए रख ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके चेहरे को वजहहू अनिन नार 70 खरीफा, उसके चेहरे को जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत तक दूर कर दिया जाता है। मा मिन अब्दिन यसूमु यौमन इल्ला बअद अल्लाह बिज़ालिकल यौम वजहहू अनिन नार 70 खरीफा। अल्लाह के फर्ज रोजे तो फर्ज रोजे, अगर नफली रोजे भी अगर किसी ने एक दिन का सिर्फ अल्लाह के लिए रख लिया, अल्लाह के रसूल फरमाते उसके चेहरे को जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत तक दूर कर दिया जाए। अल्लाह के सफर करने वाली कौन सी सवारी, कौन सी सवारी? इंसानों में अगर अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को सवारी कराई तो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कराई। अब ये दुनिया का कोई फ्लाइट भी उतनी तेज रफ्तारी से नहीं चलता, अल्लाह की सवारी इतनी तेज रफ्तार से चलता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस सवारी की निगाह हद निगाह तक जाती थी, एक कदम यहाँ होता दूसरा कदम इतना दूर होता जितनी दूर में देख सकता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अंदाजा लगाओ, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अब ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे, मा मिन अब्दिन यसूमु यौमन इल्ला बअद अल्लाह, अगर जिसने अल्लाह के लिए एक दिन का रोजा रख लिया, वजहहू अनिन नार 70 खरीफा, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नुम की 70 साल की मुसाफत तक दूर कर दिया जाए। क्या यकीन नहीं? ये इस्तिकामत अमल मुतवातिर करना है। आपको जिन नवाफिलों के रोजे रखने हैं उस पर रखिए, अय्याम बैस के रखिए। आप अय्याम बैस के 13, 14, 15 दिन 15 तारीख के आप रोजा रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। आदत डालो नौजवानों, इस पर अमल पर मुतवातिर रहो। यकीन जानो अल्लाह की कसम मुसलमानों को लोग मुसलमान कहने लगेंगे। आज मुसलमानों को हक़ारत की निगाह से इसलिए देखा जाता है कि सबसे पहले मुसलमानों ने रब सुब्हानहू व तआला के अहकाम को यूं ही तर्क कर दिया। इस्तिकामत जब तक नहीं होगी हम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ने फरमाया फस्तकिम कमा उमिरतु वमन ताबा व आमन मअक वमन ताबा मअक वला ततगौ इन्नहु मा तअमलून बसीर। अल्लाह खबरदार हो जाओ, तुम हद से ना आगे बढ़ना। आज मुसलमान शव्वाल की चांद देखते हद से आगे बढ़ गए। अल्लाह किसकी मदद की हिफाजत, किसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है? कुरान के लिया, मुसलमानों के नहीं। रमज़ान में हमने कुरान की तिलावत की, तिलावत समात की, गैर रमज़ान आया हमने कुरान को छोड़ दिया। हमको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों की शिकायत करेंगे मैदान में कि ए मेरे रब, क़ाल या रब्बी, ए मेरे रब, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को तर्क कर दिया था, छोड़ दिया था। अल्लाह के सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ये लोग तर्क कर दिए। वो लोग बहुत ही झूठे हैं, कद्दाब हैं, जालिम हैं। वो लोग जिन लोगों का ये अकीदा है कि हमारे पीर और मुर्शद के अल्लाह ने कोई अमल ऐसा कबूल कर लिया है, कोई सजदा ऐसा कबूल कर लिया, अब उनको इबादत की जरूरत नहीं, वो झूठे हैं, कज़ाब है। वो अमल पर इस्तिकामत की जमानत दो। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 62 साल के 62 ईयर्स के हुए, जंग तबूक का मामला पेश आया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले किसी जंग के लिए, किसी जिहाद के लिए इतना तवील और इतना मुश्किल वाला सफर कभी नहीं किया था। यही वो सफर जिसमें पहाड़ों की चोटियों को अबूर किया गया, जंगलों को पार किया गया, भूख और शिद्दत प्यास में भी सफर तय किया था। ये जंग तबूक का मामला था। जब 63वें साल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके आइंदा साल नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए लोगों। और बीमार हुए तो मालूम है हालत इतनी ज़ार बेहोशी गशी तारी हो रही थी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा इफाका हुआ बैन रजुलैन, दो आदमियों के कंधों के सहारे पर हाथ रख करके नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक भी नमाज में आते रहे लोगों जब रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैर जमीन पर घिसट रहा था। जमीन पर पांव रखने की कुव्वत व सकत नहीं थी। उस वक्त भी अल्लाह के नबी मस्जिद को नमाज के लिए आ रहे हैं। और हमारे आज ये हालत है। उन जाहिलों से,
کہہ دو ان بیکار بد کردار لوگوں سے عمل کا منقطع اگر کسی کا کرنا ہوتا، اس کائنات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عابد پیدا نہیں ہوا ہے، نہ قیامت کی صبح تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی نماز کو ترک کر سکتے تھے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں آ رہے ہیں، زمین پر پیر بھی نہیں ٹک رہا ہے، زمین پر پیر گھسٹ رہا ہے، لوگوں اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو آئے۔ یہ ہے استقامت فی العمل، یہ ہے استقامت۔ فاستقم کما امرت، یہ حکم اللہ رب العالمین نے اس لیے لگایا تاکہ لوگ اس پر استقامت اختیار کریں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے، میں صرف یہ گزارش کرتا چلوں، لوگ اللہ کے لیے اللہ کے دین پر مضبوط ہو جاؤ۔ جو عمل آپ نے رمضان میں کیا ہے، غیر رمضان میں بھی سب سے زیادہ محترم بشان جو عمل آپ آج ترک کر رہے ہیں وہ صلاح ہے۔ لوگوں سب کچھ چھوٹ جائے، نماز مت چھوڑو، انشاءاللہ تم مومن اور مسلمان رہو گے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند اور کامیاب ہوگے بشرطے کہ اگر تم مومن رہے۔ مومن بننا ہے، صلاح کی پابندی کرنی ہے، مومن بننا ہے، صدقات و زکوٰۃ کرنا ہے، مومن بننا ہے، تلاوت قرآن کرتے رہنا ہے، مومن بننا ہے، صوم و صلاح کے پابند رہنا ہے، مومن بننا ہے، تہجد گزار ہونا ہے۔ لوگوں جس نے تہجد گزاری کر لی یقین جانو و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے کاموں پر دین استقامت عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو اپنے اعمال حسنہ پر استقامت نصیب کر۔ الہ جو ہم نے اب تک اعمال کیے ہیں الہ العالمین تو اسے قبول منظور فرما لے۔ اللہ جو ہم نے قیام و سیام کیا ہے، اللہ جو عبادتیں ہم نے کی ہیں، اللہ ہمارے معصوم بچوں نے اللہ سیام کا اہتمام کیا، روزے کا اہتمام انہوں بچوں نے بھی کیا ہے، اللہ تو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ ہر ایک کے اعمال حسنہ کو تو قبول فرما لے، ہر ایک کو اعمال حسنہ پر استقامت عطا فرما۔ الہی تو کن فیکن کا مالک ہے، تو کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا۔ اللہ تو ہم سب کے اعمال کو اللہ قبول فرما لے، اللہ تو قبول کر لے۔ الہ ہم تو سے دعا کرتے جو لوگ حاضرین مجلس میں ہیں دعا کی درخواست کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، اللہ ہر ایک کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ الہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں جو بیمار اور بیمارہ ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ اور مستعملہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو ان کی مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ الہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں رب کریم جب تک اس روئے زمین پر ہم زندہ رہیں ایمان و اسلام کی حالت پر رہیں، اور الہی جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر اور توحید باللہ پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم الکریم۔